بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا بھی بچوں، چیپٹر نمبر 3 ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور اس کا یہ دوسرا ٹاپک ہے حجۃ الوداع، آخری حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لاسٹ پہ، اور وداع کا مطلب اس کے بعد وداعی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے تھے اس کے بعد، تو یہ لاسٹ حج تھا یہاں، لاسٹ اور پہلا بھی، کیونکہ حج یہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ اس حج میں بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہوئیں، حج کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور بہت ساری اہم باتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی جو ہمیں سمجھ ہونی ان کی ضروری ہے۔ تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل جو حج ادا فرمایا اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ یہی دیکھیں نا، ڈیفینیشن آ گئی کہ اپنے فوت ہونے سے پہلے جو حج انہوں نے ادا فرمایا ہے اسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اکناف عالم یعنی پورے عالم کے اندر اسلام کی دعوت و تبلیغ یعنی اسلام کو پہنچانے کا کام جو ہے اس کی ذمہ داری کی تکمیل یعنی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کرنے کا اعلان فرمایا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان حج پر ہر طرف سے مسلمان اکٹھے ہو گئے، خود بھی حج کرنا تھا اور دوسرے مسلمانوں کو بھی کہا کہ تم لوگ بھی آ جاؤ، ٹھیک ہے، اکٹھے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باتیں بتائیں گے تو زیادہ تر میکسیمم لوگوں تک وہ جائیں گی باتیں۔ ہفتہ 26 ذوالقعدہ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے۔ نماز عصر سے پہلے ذوالخلیفہ پہنچ گئے۔ اب ظاہر ہے مدینہ منورہ سے چل کے مکہ مکرمہ آنا تھا نا، کیونکہ مکہ میں ہی حج ہونا ہے، خانہ کعبہ تو وہاں پہ ہے، تو وہاں سے جب چلے ہیں تو رستے میں ایک جگہ آ گئی ذوالخلیفہ، وہاں پہنچے ہیں۔ ظہر سے لے کے عصر تک ٹریول کیا ہے، سفر کیا ہے اور ذوالخلیفہ پہنچ گئے ہیں۔ وہاں پہنچ کر 2 رکعت عصر کی نماز ادا کی۔ جب ظاہر ہے سفر میں ہوتے ہیں تو پھر جو 4 رکعتیں ہوتی ہیں وہ 2 رکعتوں میں ہم کنورٹ کر لیتے ہیں، اور ہمیں کہا گیا کہ ایسا کرنا چاہیے، اور رات وہیں گزاری کہ وہیں پہ سٹے کر لیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، یعنی رات کو حضرت جبرائیل آئے ہوں گے، اور اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو کہ عمرہ حج میں شامل ہے، کہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں کہ جب حج کیا جائے گا تو اس میں عمرہ بھی شامل کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے ہوتے تھے وہ حضرت جبرائیل آتے تھے نا، وحی کی صورت میں وہ حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے جاتے تھے کہ یہ کام کرنے والے ہیں۔ اگلے دن ظہر کی نماز سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، سر اور بدن میں خوشبو لگائی، پھر تہبند باندھا، چادر اوڑھی اور 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پر ہی، یعنی کہ جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اس پر ہی، حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ساتھ احرام باندھا۔ احرام باندھنے کا ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا کہ جی وہ 2 چادریں جو ہیں اوڑھی جاتی ہیں، ایک نیچے اور ایک اوپر چادر اوڑھی جاتی ہے سفید رنگ کی، تو وہ اس کو کہتے ہیں احرام باندھنا۔ تو اس میں کیا ہے، حج اور عمرہ کے لیے اکٹھے احرام باندھنے کو حج قران کہتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھنے والے کہ حج قران کیا ہے، کہ اکٹھا احرام باندھنا عمرے کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی۔ اور تلبیہ پڑھا، وہی جو پڑھتے ہیں اللہم لبیک۔ پھر مصلی سے اٹھ کر اونٹنی پر سوار ہوئے تو پھر تلبیہ پڑھا۔ ایک ہفتے کے سفر کے بعد، ظاہر ہے اس ٹائم تو مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے بھی 1 ہفتہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کتنا ٹائم لگ رہا ہے، اب تو بسیں وغیرہ چلتی ہیں اس کے درمیان۔ تو مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو ذی طوا، جب یہ ایک علاقہ ہوگا، وہاں میں رات گزاری، رات وہاں سٹے کیا اور وہیں فجر پڑھ کر غسل فرمایا۔ پھر مسجد حرام یعنی کہ وہی خانہ کعبہ، اس میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا، اللہ کے گھر کا طواف کیا، یعنی چکر لگائے اس کے ارد گرد، اور صفا اور مروہ کی سعی کی، جیسے وہ دوڑ کے چلا جاتا ہے، اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں، اس کو سعی کرنا کہتے ہیں، تھوڑا سا تیز چلا جاتا ہے۔ پھر بالائی مکہ میں خجون کے پاس قیام فرمایا، جگہ کا نام ہے، اور دوبارہ طواف نہیں کیا، البتہ احرام باندھے رکھا، یعنی کپڑے وہ باندھے رکھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کا احرام اکٹھے باندھا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدی کسے کہتے ہیں، قربانی کا جانور، وہ ساتھ لے کر آئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذوالحجہ ترویہ کے دن منی تشریف لے گئے،
تو منع وہی اوپر ہم نے پڑھا تھا حج والے اس کے اندر کہ وہاں پہ کنکریاں اکٹھی کی جاتی ہیں۔ منع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن 9 ذوالحجہ فجر تک کی 5 نمازیں پڑھی، تو 5 نمازیں پوری کی وہاں پہ، اور 4 رکعت والی نمازیں قصر کر کے 2 رکعت پڑھی، وہی جیسے ہم نے کہا کہ سفر میں وہ 2 پڑھ لیتے ہیں، ہم 4 رکعتوں کو 2 رکعتیں بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع سے چل پڑے اور عرفات پہنچے، تشریف لائے۔ وہاں وادی نمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ لگا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں استراحت فرما ہوئے، یعنی کہ وہاں پہ تشریف رکھی اور اپنا آرام فرمایا۔ سورج ڈلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ اونٹنی پر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا، اس پر سوار ہو کر وادی ارنا میں تشریف لائے۔ لوگ آپ کے گرد جمع تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، شہادت کے کلمات کہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، شہادت کے کلمات، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی، لوگوں کو کہا کہ اللہ سے ڈرو، اور خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حقوق اللہ کے تحفظ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائی کی خصوصی تاکید فرمائی، یعنی اللہ کے حقوق، یعنی کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، باقی چیزیں، تو یہ اللہ کے حقوق ہیں سارے کے جو اللہ نے کہا ہے، لیکن حقوق العباد بھی ہے کہ لوگوں کے حقوق، ٹھیک ہے، ماں باپ کے، بہن بھائی کے، وہ حقوق بھی ادا کرنے کے اوپر خصوصی بات کی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، یہ ہم نے کافی دیر پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ بھی ایک دوسرے سے اپ نہیں ہے، سارے انسان ایک جیسے ہیں، لیکن فرق کہاں پہ ہے وہ آگے بتا رہے ہیں، سوائے تقویٰ کے۔ جس کے پاس تقویٰ زیادہ ہے وہ زیادہ، اس کو آپ ہائر لیول کہہ سکتے ہیں، اونچا بندہ ہے، بڑا بندہ ہے، اور تقوی کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اللہ کی باتوں سے ڈرنے والا ہے، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہوتا ہے، اور جن کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتا ہے، تو وہی بندہ تقوی والا ہے اور اس کو فضیلت حاصل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کے تحفظ پر خاص دور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روند دی گئی ہے۔ ظاہر جاہلیت وہی تھی جب لوگوں کو پتہ نہیں تھا اور فضول سی چیزوں کے اوپر لوگ لگے ہوئے تھے، تو ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی رسومات کے خاتمے کا اعلان فرماتے ہوئے سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود جو لوگوں کے ذمے تھا اس کی معافی کا اعلان فرمایا۔ حضرت عباس نے پیسے دیے ہوئے تھے، اور ظاہر پہلے روٹین یہی تھی کہ وہ جو سود کے اوپر پیسے دیے جاتے تھے، تو سود کو منع کر دیا۔ تو پھر وہ کہا کہ جن لوگوں نے سود کے پیسے دینے تھے حضرت عباس کو، وہ سارے منع ہے، معافی ہے، اب کوئی بندہ نہیں دے گا۔ اور تاکید فرمائی کہ تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے حقوق ادا کرو، کیونکہ ظاہر عورتیں کمزور ہوتی ہیں، ایموشنل ہوتی ہیں، تو یہ آدمیوں کے انڈر ہوتی ہیں، تو ان کے حقوق ضرور ادا کرنے چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے پسماندہ طبقوں، یعنی وہ طبقے، وہ لوگ جو نیچے رہ گئے ہیں، غریب رہ گئے ہیں، اور ماتحتوں کہ آپ باس ہیں اور آپ کے نیچے کوئی بندہ کام کر رہا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، اچھا سلوک کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان ایسی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم سے قیامت میں میرے بارے میں سوال ہوگا تو پھر تم کیا کہو گے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور رسالت کا حق ادا کر دیا، کیونکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کام دیا تھا کہ آپ نے جو ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو صحابہ کرام جو دوسرے لوگ ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے بے شک اللہ کا کام جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا تھا وہ بالکل صحیح طرح سے پورا کر دیا ہے اور امت کی خیر خواہی کی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان، یعنی جو پہلی انگلی ہوتی ہے فرسٹ والی، آسمان کی طرف اٹھاتے، لوگوں کی طرف جھکاتے اور فرماتے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اے اللہ گواہ رہنا،
یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں لوگ جو ہیں گواہی دے رہے ہیں کہ بھائی آپ نے پیغام پورا کر دیا ہے۔ تو اسلام کے اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان خطبات میں ارشاد فرما دیے، ان لوگوں کو بتا دیے ساری چیزیں، اور حاضرین جو وہاں پہ موجود تھے لوگ، ان کو دیگر مسلمانوں تک پہنچانے کی تلقین کی کہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ باتیں پہنچاؤ۔ وقوف عرفہ کے دوران ہی میں یہ آیات مبارکہ بھی نازل ہو گئی، وہیں پہ عرفات کے میدان میں وہاں پہ جو قیام کیا ہوا تھا وہیں پہ یہ آیات نازل ہوئی۔ الجوم، یہ بڑی مشہور ہے، الجوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا یہ دین مکمل کر دیا گیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت جو ہے پوری کر دی گئی ہے، وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی مشہور آیات ہیں، ان کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی اصلاح احوال کے لیے وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کو بھیجتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے رمضان المبارک 10 ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 سواروں کے ساتھ یمن روانہ فرمایا تھا۔ ان کے سر پر دستار باندھی، علم عطا فرمایا، یعنی کہ جھنڈا، دستار ہوتا ہے پگڑی باندھنا، اور ہدایت کی کہ قتال میں پہل نہیں کرنی، کسی کو پہلے خود نہیں قتل کرنا، اگر کوئی آگے سے لڑنا چاہ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ لڑائی کریں۔ نماز کا حکم دینا ہے، اگر اطاعت کر لیں تو زکوٰۃ کا حکم دینا ہے، یعنی کہ آپ کے انڈر آ جائیں، مان لے بات، مسلمان ہو جائیں تو ان کو کہ پھر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور بتانا کہ روزہ ہر سال فرض ہے اور حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت حضرت علی کے لیے دعا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو ہدایت دے گا اور تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن گئے، وہاں کے لوگوں کو دعوت دین دی، بہت سے لوگوں نے اسلام کی دعوت قبول کی، حتیٰ کہ پورا قبیلہ ہمدان دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پورا قبیلہ ہمدان جو قبیلہ تھا وہ مسلمان ہو گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے اور حج ادا کیا۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض انتظامی فیصلوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا۔ ظاہر کچھ سختی کے فیصلے ہوں گے یا لوگوں کو پسند نہیں آئے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہر بندہ تو راضی رہ نہیں سکتا نا، ٹھیک ہے، تو جن لوگوں کو پسند نہیں آئے تو انہوں نے شکوہ کیا کہ شکایت کی ہے۔ تو چنانچہ سفر حج سے واپسی پر غدیر خم، یہ بھی جگہ کا نام ہے جہاں حجاج کرام اپنے اپنے علاقوں کی راہ لیتے ہیں، ایک قسم کا چوک جہاں پہ رستے نکلتے ہیں ڈیفرنٹ، ٹھیک ہے، تو وہاں سے رستے نکلتے ہیں، تو اس جگہ پہ جو ہے لوگ، تو اس کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بیان کی، اور اس میں ارشاد فرمایا، فمن، یہ دیکھیں یہ بڑی مشہور ہے، فمن کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، اے اللہ تو اس آدمی کو دوست رکھ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھتا ہے، اور جو اس سے عداوت رکھے تو تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے محبوب اور مقرب ہیں، ان سے محبت کا تعلق رکھنا ایمان کا تقاضا ہے، اور ان سے بغض یا کدورت رکھنا یعنی کہ نفرت رکھنا، ان کے خلاف دل میں رکھنا، وہ ایمان کے منافی ہے، مسلمان ہونے کے الٹ ہو جاتا ہے وہ بات۔ آگے جی MCQs ہیں، پڑھتے ہیں۔ پہلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا کب کیا تھا؟ 10 ہجری میں۔ حج اور عمرہ کے لیے اکٹھا احرام باندھنا کیا کہلاتا ہے؟ حج قران۔ حدیث ایک مراد کیا ہے؟ قربانی کا جانور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر کس مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی؟ تو وہ غدیر ہم میں تھا۔ آگے ہے جی، خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے گواہی لی، کس چیز کی؟ رسالت کا حق ادا کرنے پر۔ آگے جی یہ دیکھیں آپ کے سامنے شارٹ سوال ہیں، 5 شارٹ سوال ہیں اور ایک لانگ ہے، تو ان کے ہم ذرا سوال جواب دیکھتے ہیں۔ تو پہلا کویشچن ہے، حجۃ الوداع سے کیا مراد ہے؟ تو حجۃ الوداع کا یہ بڑا چھوٹا سا ایک یہ لائن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل جو حج ادا فرمایا اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ دوسرا کویشچن دیکھتے ہیں، غدیر ہم کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کریں۔ تو یہ اینڈ پہ تھا کیونکہ ظاہر حضرت علی کے متعلق جو بات ہوئی تھی وہ لاسٹ پہ ہے، تو یہ یہاں پہ آ جائے گا۔
تو یہاں پہ ہم کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں سے ہم شروع کریں گے. یہ ہم اس کا جو میننگ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی حدیث شریف، اس کا میننگ بتائیں گے، اور نیچے والی یہ جو لائن ہے یہ ہم پڑھیں گے. کویسچن نمبر 3 ہے تکمیل دین کے حوالے سے آیت مبارکہ کا ترجمہ بتائیں. تو تکمیل دین کے لیے یہی تھا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، ہے نا، یہ پوری لائن. تو یہ پوری لائن جسٹ آپ اس کا ترجمہ لکھ دیں تو وہ ہو جائے گا. چوتھا کویسچن ہے خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مساوات کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا. تو مساوات جہاں پہ ہے وہ ہم نے بتانی ہے، وہی کالے کو گورے پر وہ والا، ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں یہاں سے کر لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور کہاں تک جانا ہے، سوائے تقویٰ کے. یہاں تک کریں تو یہ کویسچن نمبر 4 ہمارا ہو جاتا ہے. کویسچن نمبر 5 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے کن 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا. تو وہ انہوں نے بتایا تھا کتاب اور میری سنت. تو یہ یہاں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایسی، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں سے، تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ 2-2.5 لائنیں پڑھنی ہیں آپ نے. تو یہ کویسچن نمبر 5 ہو گیا. اور لاسٹ پہ لانگ کویسچن ہے خطبہ حجۃ الوداع پر جامع نوٹ لکھیں. اب خطبے کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ پورے حجۃ الوداع کی بات نہیں ہوئی، خطبہ جو دیا تھا. اب خطبہ جو ہے وہ یہاں پہ ہے، تو آپ یہاں سے اس کو کر لیں کہ لوگ آپ کے گرد جمع تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان، یہاں سے سٹارٹ لیں، لوگ آپ کے گرد جمع تھے، کیونکہ اس کے بعد یہ ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ اینڈ تک کہ یہ جو کتاب اور میری سنت ہے یہاں تک اتنا کر لیں. اگر اور بڑھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا اور لے آئیں، یہاں تک لے آئیں. ہاں یہاں تک میں نے نشان بھی لگایا ہوا ہے، یہاں تک ہمیں کرنا چاہیے کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. یہاں تک ٹھیک ہے، تھوڑا لینتھی بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا لانگ کویسچن ہو گیا. اوکے پھر اللہ حافظ.